اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 کا مضمون بخل روز قیامت گلے کا طوق ہوگا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ: اور ہرگز نہ گمان کریں جو بخل کرتے ہیں اس میں جو دے رکھا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ یہ بخل بہت برا ہے ان کے لیے۔ طوق پہنایا جائے گا انہیں وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن، اور اللہ کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خبردار ہے۔ تفسیر: لغت میں بخل کہتے ہیں اس چیز کا روک لینا جس کا ادا کرنا اس پر واجب ہو۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو مالی حقوق کو ادا کرنے میں بخل کرتے ہیں۔ حدیث صحیح میں اس آیت کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، وہ مال سانپ بن کر اس کو طوق کی طرح لپٹے گا اور یہ کہہ کر ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اگلی 181 سے 184 آیت کا مضمون یہود کی گستاخیاں اور جھوٹ۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ ترجمہ: بے شک سنا اللہ نے قول ان گستاخوں کا جنہوں نے کہا کہ اللہ مفلس ہے حالانکہ ہم غنی ہیں، ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، نیز قتل کرنا ان کا انبیاء کو ناحق بھی لکھ لیا جائے گا، اور ہم کہیں گے کہ اب چکھو آگ کے عذاب کا مزہ۔ تفسیر: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود کے ایک قبیلہ بنی کینکا کے پاس اپنا مکتوب گرامی دے کر بھیجا جس میں ان کو دعوت اسلام دی گئی تھی، نماز اور زکوٰۃ کے متعلق تاکید کی گئی تھی، اور یہ بھی تحریر تھا کہ ان یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو قرضہ حسنہ دیں، نیکی کے کاموں میں اپنی دولت خرچ کریں۔ اس پر ان کے ایک منہ پھٹ فخاذ بن عذورہ نے عذرۂ تمسخر کہا کہ اللہ مفلس و نادار ہے، اسی لیے تو ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ حلیم الطبع ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گستاخی کو برداشت نہ کرے اور اس کے منہ پر تمانچہ رسید کیا اور فرمایا، اگر ہمارے تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو تمہارا سر قلم کر دیتا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صدیق کی شکایت کی اور اپنے الفاظ سے بالکل مکر گیا۔ اس وقت رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، ہم یہ الفاظ ان کے نامہ اعمال میں لکھ لیں گے۔ کلام الہی کے ساتھ مذاق اتنا بڑا جرم ہے کہ قتل انبیاء کے ساتھ اسے لکھا گیا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ ترجمہ: یہ بدلہ ہے اس کا جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ تفسیر: یعنی یہود کو یہ عذاب شدید بلا وجہ نہیں دیا گیا، بلکہ ان کی بدکرداریوں کا طبعی ثمر اور عادلانہ سزا ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ تحقیق اللہ نے قرار کر لیا ہے ہم سے کہ ہم نہ ایمان لائیں کسی رسول پر یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس ایک قربانی، کھا لے اس کو آگ۔ آپ فرمائیے، آ چکے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے بھی دلیلوں کے ساتھ اور اس معجزے کے ساتھ بھی جو تم کہہ رہے ہو، تو کیوں قتل کیا تھا تم نے انہیں اگر تم سچے ہو؟ تفسیر: یہود نے جو فن ہیلہ سازی کے امام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا ایک اور عذر تراشا، کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو نبی نہیں مان سکتے کیونکہ ہمارے رب نے ہم سے یہ پختہ وعدہ لیا ہے کہ کسی ایسے شخص کو نبی نہ ماننا جو تمہیں یہ معجزہ دکھائے کہ وہ قربان کرے اور آسمانی آگ آ کر اسے جلا کر راکھ کر دے،
اور آپ نے تو یہ معجزہ دکھایا نہیں، اس لیے ہم آپ کی رسالت تسلیم کرنے سے معذور ہیں۔ قرآن نے ان کے اس عذر کو بھی باطل کر دیا۔ تمہاری مقدس کتابوں میں یہ تو ہے کہ بعض انبیاء نے یہ معجزہ دکھایا کہ ان کی دعا سے آسمان سے آگ اتری اور ان کی قربانی کو جلا گئی، لیکن یہ تصریح نام کو بھی نہیں کہ جو نبی یہ معجزہ نہ دکھائے اس پر ایمان نہ لانا، اگرچہ اس کی صداقت کی اور واضح دلیلیں موجود ہوں۔ اور اگر ایک لمحے کے لیے یہ فرض بھی کر لیا جائے تو تم نے اس کا پہلے کب پاس رکھا؟ وہ انبیاء جن سے یہ معجزہ ظاہر ہوا ان کے ساتھ بھی تم نے کفر کیا، اور صرف زبانی کفر ہی پر بس نہیں کی بلکہ ان کو قتل تک کر دیا۔ تمہیں جن کا دامن معصوم انبیاء کے پاک خون سے داغدار ہے ایسی بے سر و پا باتیں کہتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ ترجمہ: اگر یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو تو یہ کوئی نئی بات نہیں، بے شک جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے جو لائے تھے معجزات اور صحیفے اور روشن کتاب۔ تفسیر: بینات سے مراد معجزات اور عقلی دلائل ہیں۔ زبر جمع ہے زبور کی، اس کا معنی وعظ و نصیحت ہے، اور کتاب سے مراد وہ صحیفہ ہے جس میں شریعت کے احکام درج ہوں۔ مولا تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے کہ منکرین حق کا یہ پرانا شیوہ ہے کہ انہوں نے ہر اس نبی کو جھٹلایا جو اپنی سچائی کی روشن اور ناقابل تردید دلیلیں لے کر آیا۔ اگلی 185 آیت کا مضمون اصل کامیابی جہنم سے نجات ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ترجمہ: ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو اور پوری مل کر رہے گی تمہیں تمہاری مزدوری قیامت کے دن، پس جو شخص بچا لیا گیا آتش سے اور داخل کیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا، اور نہیں یہ دنیاوی زندگی مگر ساز و سامان دھوکے میں ڈالنے والا۔ تفسیر: اس میں یہود اور منکرین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ دن آنے والا ہے جب تمہیں موت کا پیالہ پینا پڑے گا اور اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور اس میں ان مسلمانوں کے لیے تسلی بھی ہے جو قبول اسلام کے بعد اپنے اور بیگانوں کا ہدف بنے ہوئے تھے کہ گھبراؤ نہیں، حق کے لیے اپنی زندگی کے 4 روز جیسے گزرتے ہیں گزار لو، اور وہ دن آنے والا ہے جب تمہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمایا جائے گا۔ اگلی 186 آیت کا مضمون مخالفت کے جواب میں صبر اور تقوی کی نصیحت۔ وَلِتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرٌ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ترجمہ: یقیناً تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اور یقیناً تم سنو گے ان سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اذیت دینے والی بہت باتیں، اور اگر تم ان دل آزاریوں پر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ تفسیر: اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ مدینے کی غیر مسلم آبادی، مشرک اور اہل کتاب سے اچھے سلوک کی توقع مت رکھو، وہ تمہارے مال و جان کو گزند پہنچائیں گے، تمہیں کوسا جائے گا، تمہارے خلاف پروپیگنڈا کی خطرناک مہم چلائی جائے گی، تمہیں طرح طرح سے مطعون کیا جائے گا، اور تمہارے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زبان درازی کی جائے گی۔ ایسی حالت میں عام طور پر جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں، زبان اور ہاتھ پر قابو نہیں رہتا، اور انسان ہر طرح کی جوابی کارروائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور اور ہر جائز اور ناجائز حربہ استعمال کرنے کے لیے معذور پاتا ہے۔ اگر ایسے نازک حالات میں بھی تم نے صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑا اور اپنے بلند کردار پر جمے رہے تو تمہاری عظمت و رفعت پر انسانیت فخر کرے گی، اور ایسا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں بلکہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اگلی 187 آیت کا مضمون اہل کتاب کی اللہ کی کتاب کے ساتھ بے وفائی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ ترجمہ:
اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور کھول کر بیان کرنا اسے لوگوں سے اور نہ چھپانا اس کو، تو الٹا انہوں نے پھینک دیا اس وعدے کو اپنی پشتوں کے پیچھے اور انہوں نے خرید لی اس کے عوض تھوڑی سی قیمت، سو بہت بری ہے وہ چیز جو وہ خرید رہے ہیں۔ تفسیر: اس میں علماء اہل کتاب کی اخلاقی پستی اور علمی خیانت کا حال بیان کیا جا رہا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ علماء اسلام ان کے رویے سے عبرت حاصل کریں۔ اگلی 188 سے 189 آیت کا مضمون تعریف و تحسین کی خواہش عذاب سے دوچار کر دے گی۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم۔ ترجمہ: ہرگز آپ یہ خیال نہ کریں کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنی کارستانیوں پر اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں سے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، تو ان کے متعلق یہ گمان نہ کرو کہ وہ امن میں ہیں عذاب سے، ان کے لیے ہی تو دردناک عذاب ہے۔ تفسیر: منافقین ہر دفعہ جہاد میں شرکت نہ کرتے اور اس محرومی پر انہیں افسوس اور ندامت نہ ہوا کرتی، بلکہ اسے اپنی عقل مندی کا کرشمہ سمجھتے اور خوش ہوتے۔ نیز اگرچہ ان کی زندگی کی کتاب شجاعت، ایثار، اخلاص اور تقوی کے کارناموں سے یکسر خالی تھی، لیکن وہ اس بات کو دل سے پسند کرتے کہ انہیں شجاع، ایثار پیشہ، مخلص اور متقی کہا جائے۔ ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ ایسا مریض جس کی قوت عملیہ مفلوج ہو چکی ہو اور جس کا ذہن خود ستائی اور خود پسندی کی بیماری میں مبتلا ہو، اس کے تندرست ہونے کی بہت کم توقع ہوا کرتی ہے۔ وہ اپنی ان کوتاہیوں کے انجام بد سے ضرور دوچار ہو کر رہے گا۔ اگرچہ یہ آیت یہود اور منافقین کی کمزوریوں کو آشکار کرنے کے لیے نازل ہوئی، لیکن یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی سبق نہیں۔ میدان عمل سے فرار اور اس پر بھی اپنی ستائش و تعریف سننے کی خواہش دو ایسی کمزوریاں ہیں کہ جو شخص ان کا شکار ہو جاتا ہے اس کا وہی انجام ہوتا ہے جو قرآن نے واضح الفاظ میں بیان فرما دیا۔ کتنے نامور باپوں کے فرزند، کتنے علم و عرفان کے خانوادوں کے چشم و چراغ اور ثروت و ستوت کے وارث ان خرابیوں کے باعث اپنے اسلاف کی عظمت کو خاک میں ملا چکے ہیں، کیونکہ ان کو بڑی آسانی سے ایک بنا بنایا حلقہ دستیاب ہو جاتا ہے جو ان کی ہر حرکت کو مستحسن اور ان کی تمام کوتاہیوں کے باوجود ان کو مجمع صفات کمال سمجھتا یا کہنا ہے۔ ہر باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اولاد کو، استاد اپنے شاگردوں کو اور مرشد اپنے عقیدت مندوں کو اس گرداب ہلاکت سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے، ان کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ حقیقت پسند ہوں اور اپنی سخت کوشش سے تلخ زندگانی کو امبگین بنانے میں لذت محسوس کریں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اگلی 190 آیت کا مضمون کائنات کی تخلیق پر غور، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کا ذریعہ۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں بڑی نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے۔ تفسیر: اس صورت پاک کا اختتام ان آیات سے کیا اور اہل علم کو ان میں فکر و نظر کی دعوت دی، کیونکہ کارخانہ قدرت کی نیرنگیوں میں وہ جتنا غور و فکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے علم محیط اور حکمت کاملہ پر ان کا ایمان پختہ ہوگا، اور یہ پختگی تقلیدی نہیں ہوگی بلکہ تحقیقی ہوگی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ترجمہ: وہ عقلمند جو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، اور غور کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اور تسلیم کرتے ہیں اے ہمارے مالک، نہیں پیدا فرمایا تو نے یہ کارخانہ حیات بیکار، پاک ہے تو ہر عیب سے، بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ تفسیر: اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر کسی وقت اور کسی جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں بندہ اپنے خالق کی یاد میں محو رہے۔ اگلا ہے علامہ بیاضوی فرماتے ہیں، مظاہر کائنات میں غور و تدبر کرتے رہنا سب عبادتوں سے افضل ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرام ہے
کہ تفکر و تدبر کے ہم پایا کوئی عبادت نہیں، لیکن آج ہم اس افضل ترین عبادت سے کیسے اعراض کیے ہوئے اور کس طرح ہم نے اس کو صدیوں سے بالکل بھلا رکھا ہے، محتاج بیان نہیں۔ اگلا ہے، آج اگرچہ کائنات کے ہر پہلو پر غور و فکر ہو رہا ہے اور وسعت کا یہ عالم ہے کہ ہر مضرب فطرت کے لیے ایک مستقل فن کی بنیاد پڑ چکی ہے، لیکن مومن اور غیر مومن کی تحقیق و تفحص میں ایک بنیادی فرق ہے۔ مومن جب کائنات کی کسی چھوٹی یا بڑی چیز پر غور کرتا ہے اور اس کی حیران کن تاثیرات اور اس میں مضمر ایک بدی نظام پر اس کی نگاہ پڑتی ہے، تو وہ اس کی حیران کن تاثیرات اور بدی مضمرات میں کھو کر نہیں رہ جاتا، بلکہ اسی وقت اس کی نگاہ اس کے بنانے والے کی طرف بے تابانہ وار دوڑتی ہے اور اس کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات نکلتے ہیں: ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ لیکن ایک غیر مومن کی نگاہ ان مشاہدات کی چمک دمک سے خیرہ ہو کر رہ جاتی ہے اور اس کے بنانے والے کی عظمت و جلالت، علم و قدرت، مشیت و حکمت کی طرف اس کی توجہ مبذول نہیں ہوتی۔ بے شک وہ ان کی تسخیر سے اپنی مادی ترقی کو تو معراج کمال تک پہنچا دیتا ہے، لیکن یقین کا چراغ روشن نہیں ہوتا اور اس کے دل کی دنیا پھر بھی تاریک کی تاریک ہی رہتی ہے۔ کاش مسلمان طلبہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں سائنس اور طبیات کے علوم کا مطالعہ کریں، تاکہ اگر ان کی کاوشوں سے ان کی ملت کا ظاہر رشک مہتاب بن جائے تو اس کا باطن رشک صد آفتاب ہو جائے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، بے شک تو نے جسے داخل کر دیا آگ میں تو رسوا کر دیا تو نے اسے، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ اگلی 193 سے 194 آیت کا مضمون تکمیل ایمان اور ایمان افروز دعائیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، بے شک سنا ہم نے منادی کرنے والے کو کہ بلند آواز سے بلاتا ہے ایمان کی طرف اور کہتا ہے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے مالک، پس بخش دے ہمارے گناہ اور مٹا دے ہم سے ہماری برائیاں، اور اپنے کرم سے موت دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ تفسیر: جب غور و فکر اور پہم عبادت و ذکر سے ان کا آئینہ دل جگمگانے لگتا ہے تو وہ اپنے مولا تبارک و تعالیٰ کی جناب پاک میں دامن پھیلا کر یوں گزارش کرتے ہیں، دعا کے یہ جملے اپنے اندر جو مٹھاس اور تاثیر رکھتے ہیں وہ محتاج بیان نہیں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، عطا فرما ہمیں جو وعدہ کیا تو نے ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعے، اور نہ رسوا کر ہمیں قیامت کے دن، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اگلی 195 آیت کا مضمون افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقتلوا لا اکفرن عنہم سیئاتہم ولا ادخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ ترجمہ: تو قبول فرما لی ان کی التجا ان کے پروردگار نے اور فرمایا کہ میں ضائع نہیں کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا تم سے، خواہ مرد ہو یا عورت، بعض تمہارا اجر ہے، بعض کی تو وہ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے وطن سے اور ستائے گئے میری رحمت میں اور دین کے لیے لڑے اور مارے گئے، تو ضرور میں مٹا دوں گا ان کے نامہ اعمال سے ان کے گناہ، اور ضرور داخل کروں گا انہیں باغوں میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، یہ جزا ہے ان کے اعمال حسنہ کی اللہ کے ہاں، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ تفسیر: انعامات خداوندی کے وہ طلبگار جنہوں نے اپنے عمل سے اپنے آپ کو ان کا اہل ثابت کر دیا ہے، جب وہ ادب و نیاز سے دعا کرتے ہیں تو ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ اگلا ہے، اب ان پاک بازوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کے اعمال ضائع نہیں کیے جاتے، اور اگر ان سے بشریت کوئی غلطی سرزد ہو بھی جائے تو ان کی خوبیوں اور نیکیوں کے باعث معاف کر دی جاتی ہے۔ علامہ بیاضوی فرماتے ہیں، لا اکفرن عنہم کا معنی علامہ بیاضوی نے لا محو نہا
کیا ہے، یعنی مٹا دوں گا، محو کر دوں گا میں ان کے گناہ۔ اگلی 196 سے 198 آیت کا مضمون، کافروں کی سرگرمیوں کا اثر نہ لو۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ ترجمہ، اے سننے والے، نہ دھوکے میں ڈالے تجھے چلنا پھرنا ان کا جنہوں نے کفر کیا ملکوں میں۔ تفسیر، کفار کے ظاہری آن بان دیکھ کر بعض کمزور دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے تو کیا وہ یوں شان و شوکت سے زندگی بسر کرتے؟ اس خیال میں بھی ازالہ کر دیا کہ یہ ساری دھوم دھام عارضی ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی لیے تم ان کی اس چند روزہ کوروفر کو ان کے حق پر ہونے کی دلیل مت سمجھو، ان کے انجام پر غور کرو کہ یہ کتنا ہولناک ہے۔ متاع قلیل ثم ماواہم جہنم وبئس المہاد۔ ترجمہ، یہ لطف اندوزی تھوڑی مدت کے لیے ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ ترجمہ، لیکن وہ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، ان کے لیے باغ ہوں گے، رواں ہوں گے ان کے نیچے ندیاں، وہ متقی ہمیشہ رہیں گے ان میں، یہ تو مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو ابدی نعمتیں ان کے پاس ہیں وہ بہت بہتر ہیں نیکوں کے لیے۔ تفسیر، ان کے برعکس وہ لوگ جن کے پاس عیش و عشرت کا سامان نہیں لیکن ان کے دل تقویٰ کے نور سے منور ہیں، اللہ تعالیٰ کی جناب میں ان کا بڑا بلند مقام ہے۔ جنت الفردوس میں یہ مہمان ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا میزبان ہوگا۔ اگلی 199 آیت کا مضمون، اہل کتاب میں بھی صالحین ہیں۔ وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب۔ ترجمہ، اور بے شک بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس پر جو اتارا گیا تمہاری طرف اور جو اتارا گیا ان کی طرف، عاجزی اور نیاز مندی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، نہیں سودا کرتے اللہ کی آیتوں کا حقیر قیمت پر، یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تفسیر، قبل ازیں اہل کتاب اور ان کے علماء کے عیوب و نقائص بیان کیے گئے تھے، جن سے یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید سب اہل کتاب اور ان کے سارے علماء ایک ہی کماش کے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس غلط فہمی کو بھی دور فرما دیا کہ سب ایک جیسے نہیں، ان میں سے کئی ایک بڑے پاک دل، نیک فطرت اور سلیم الطبع ہیں۔ سورہ آل عمران کی آخری 200 آیت کا مضمون، فلاح اخروی کے لیے 4 ہدایات۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ، اے ایمان والوں، صبر کرو اور ثابت قدم رہو دشمن کے مقابلے میں، اور کمر بستہ رہو خدمت دین کے لیے، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ تفسیر، یہ اس جلیل القدر اور عظیم المرتبت صورت کی آخری آیت ہے اور اس میں نہایت مختصر اور بہت ہی جامع الفاظ میں بتایا جا رہا ہے کہ ان 4 باتوں میں دنیاوی اور اخروی فلاح و کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ صبر، مصابرہ، رباط اور تقوی۔ صبر کا معنی ہے نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے باز رہنے پر نفس کو پابند رکھنا۔ مصابرہ کا معنی ہے مصابرۃ الاعداء، یعنی دشمن کے پے در پہ حملوں کے سامنے فولاد بن کر کھڑے رہنا، اور رباط کا معنی یعنی رباط کہتے ہیں نفس کو نیت حسنہ پر آمدنہ رکھنا اور جسم کو عبادت پر کاربند رکھنا۔ اس کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ انسان جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر بستہ رہے اور گھوڑا تیار رکھے اور نفس کو نماز کا خوگر بنائے، اور تقویٰ کی تفسیر جا بجا گزر چکی ہے۔ جب کسی فرد یا قوم میں یہ صفات پائی جاتی ہیں تو رحمت الہی اور نصرت خداوندی اس کی پاسبان ہوتی ہے، مشکلات کے پہاڑ از خود راستہ چھوڑ دیتے ہیں، دنیا میں بھی عزت نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی۔ وما علینا الا البلاغ۔